باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الذی حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ كما يحب ربنا ويرضى كما يحب ربنا ويرضى كما يحب ربنا ويرضى. چلیے آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثوں کی کلاس ہے، جس میں آج آپ کو فرسٹ حدیث انشاءاللہ تعالی میں کچھ پڑھوں گی، کچھ آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گی جو تھوڑا بہت میرے پاس علم ہے، بہت زیادہ تو نہیں، بس اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تھوڑا بہت مجھے علم دیا ہے میں اس علم کے ذریعے آپ سب کے پاس وہ چیزیں پہنچا سکوں جو میرے پاس ہے انشاءاللہ. چلیے سب سے پہلے ہم سب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیاری سی درود شریف پڑھ لیتے ہیں، سبھی لوگ ساتھ میں مل کے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری اخوات، انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی، اور انشاءاللہ جس طریقے سے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب ان پیاری سی حدیثوں کو سیکھ سکیں اور اس کو یاد کر سکیں اور اس کو سمجھ سکیں، اس کو پڑھ سکیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ جان سکیں. کیونکہ حدیث کسے کہتے ہیں یہ چیزیں جاننا ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل. قول یعنی جو کچھ آپ نے کہا، فعل یعنی جو کچھ آپ نے کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. جو کچھ آپ نے کیا، جو کچھ آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حدیث ہے. اب ان حدیث کو انشاءاللہ تعالی ہم جانیں گے اور پڑھیں گے. بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کو، ابھی جیسے کہ علم و ادب اسلامک سرکل میں الحمدللہ بچوں کو 40 حدیثیں یاد کروائی جا رہی، جس میں 20 حدیث تک ہو چکا تھا، لیکن ابھی ریویژن کلاس چل رہی ہے ماشاءاللہ. اس میں بہت چھوٹی حدیثیں، کیوں اتنی چھوٹی حدیث کہ مطلب میں آپ کو کیسے بتاؤں، اتنی چھوٹی کہ جیسے میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کے بتاتی ہوں. العلم نور، علم روشنی ہے. الصبر ضیاء، صبر اجالا ہے. العین حق، نظر لگنا سچ ہے. الصراط حق، پل صراط سے گزرنا سچ ہے. یوں چھوٹی چھوٹی حدیثیں. یہ ہماری پیاری پیاری چھوٹی چھوٹے بچے، کوئی 5 سال کا بچہ ہے، کوئی 3 سال کا بچہ ہے، کوئی 7 سال ہے، کوئی 8 سال ہے، اس مطلب اتنی چھوٹی سی ایج میں ماشاءاللہ بچے حدیث یاد کر رہے ہیں. اور صرف یاد ہی نہیں کر رہے بلکہ یاد کر کے وہ ہمیں سنا بھی رہے ہیں، اور ریویژن کلاس میں باقاعدہ ماشاءاللہ انٹرسٹڈ بھی ہیں کہ میں ریوائز بھی کروں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی طریقے سے ہمیں میرے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ میں جس طریقے سے بچوں کی کلاس چل رہی ہے حدیث کی، میں اپنے بڑوں کے لیے بھی کلاس لے کے آؤں. بس یہ بات چل رہی تھی. پکا تب ہوتا ہے ہمارے ذہن میں کہ ایک دن کلاس چل رہی تھی ہماری اسماء الحسنی کی، مسرت اپی کا میسج آتا ہے کہ سر آپ جو ہے ہم لوگوں کے لیے کوئی حدیث لے کے آئیے. اچھا اسی دن سے میں نے ٹھان لیا کہ اب مجھے جلد از جلد کلاس لینی ہے، یہ والی کرانی ہے، کیونکہ پھر مجھے بھی حدیثیں یاد ہوں گی انشاءاللہ اور آپ سب کو یاد کروانے کا موقع ملے گا. اچھا کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم کوئی بات سوچتے رہتے ہیں لیکن وہ ہو نہیں پاتا، اور اللہ رب العالمین اس کو کرنے کے لیے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے. جب ہم نے دیکھا کہ ہاں لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو پھر ہم نے سوچا کہ چلو اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہمیں دے کہ میں اللہ رب العالمین کی اس پیاری سی توفیق سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ سب کے سامنے پیش کر سکوں. تو بس یہ میری چھوٹی سی کوشش ہے، بہت بڑی نہیں ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، بہت چھوٹی سی کوشش ہے.
اور اگر آپ سب ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہم اس چھوٹی سی کوشش کو ایک بڑے پیمانے تک لے جا سکتے ہیں. لیکن آپ کا ساتھ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ اس سفر کی شروعات میں ہمارے ساتھ جس طرح جڑے ہیں اس کے آخر تک جڑے رہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جیسے کہ یہ 40 حدیثیں ہیں، آپ کو یہ پہلی حدیث نظر آ رہی، تھوڑی بڑی نظر آ رہی ہوگی، لیکن آپ نے یاد کیا ہوگا اپنے بچپن میں یا پھر بڑے ہو کر کے ایمانی مجمل، ایمانی مفصل، اسی سے ریلیٹڈ یہ حدیث ہے. زیادہ کلمات ایمانی مفصل کے ہیں یہاں پر. اچھا، آپ نے یاد کیا ہوگا تو آپ کو آلریڈی بہت جلدی یاد ہو جائے گی. نہیں یاد کیا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو موقع دیا جائے گا، آپ یاد کر سکو گے. اچھا، اگر پھر بھی آپ کو نہیں یاد ہوتا ہے، میں آپ کو ایک آئیڈیا بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو پھر بھی عربی یاد کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے، کوئی مشکل نہیں، آپ اردو ہی یاد کر لو. آپ کیا کر لو؟ اردو ہی یاد کر لو. 40 حدیثیں. عربی آپ کو یاد کرنے میں پرابلم ہے، آپ نہیں بول سکتے، آپ کو پروناؤنسیشن میں پرابلم ہو رہی ہے، یا پھر آپ کا ذہن اس ایج میں آ کر کے اتنا نہیں ایڈجسٹ کر سکتا ہے کہ آپ پورا یاد کرو. آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ ان حدیثوں کی میننگ جو ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ یاد کر سکو. دیکھیے، میں آپ سب کی آسانی کے لیے یہاں پر جو حدیث ہے وہ میں نے عربی میں کری ہوئی ہے، اس کی میننگ، اس کا جو ترجمہ ہے وہ میں نے رومن انگلش میں کرا ہوا ہے. رومن انگلش میں اس لیے کر دیا کیونکہ ہماری بہت ساری بہنوں کو ویسے تو پرابلم ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ہیں نا جن کو پرابلم ہوتی ہے کہ وہ کیسے اردو پڑھ پائیں. بعض لوگ تو الحمدللہ پڑھ لیتے، بعض لوگ نہیں پڑھ پاتے. اسی لیے یہ رومن انگلش میں ہے. آپ سبھی کو انشاءاللہ اس کی ریکارڈڈ کلاس ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صرف یہاں پر لائیو کلاس کرا دی جائے اس کے بعد ختم. آپ کو انشاءاللہ ریکارڈڈ کلاس ملے گی. آپ اس ریکارڈڈ کلاس سے بعد میں ریوائز بھی کر سکتے ہو، حدیثوں کو سن سکتے ہو، ان حدیثوں کو آگے شیئر بھی کر سکتے ہو اپنے بچوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، ہر جگہ شیئر کر سکتے ہو، تاکہ آپ کے ذریعے سے اگر کسی نے ایک حدیث بھی سیکھ لی، اس پر عمل کر لیا، تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، کیونکہ وہ علم جو ہے نا وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام کرنا ہے. تو چلیے انشاءاللہ ہم تھوڑی سی باتیں اور کرتے ہیں. دیکھیے، آج کی کلاس میں آپ سے تھوڑی سی باتیں کروں گی، تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤں گی میں، تھوڑا سا جو میرے دل میں ہے، تھوڑی پیاری سی باتیں ہیں، ایسی باتیں جو میرا آپ سے لگاؤ ہے نا، کنیکشن ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ سے ظاہر کروں گی اور آپ کو حدیث بھی بتاؤں گی. اور اس کے بعد جب نیکسٹ کلاس ہوگی، آج ہی آپ سب سے یہ بھی ڈسکس کروں گی میں کہ کیا آپ سب لائیو کلاس لینا چاہتے ہیں، یا پھر میں کلاس کی ریکارڈنگ کر کے ویڈیو بنا کے آپ سب کے ساتھ شیئر کر دوں. آپ اس طرح کلاس لینا چاہتے ہیں، آپ جس چیز میں ایگری ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں اس چیز کے لیے تیار ہوں. دیکھیے، اگر لائیو کلاس لینا چاہیں گے تو بہت زیادہ ٹائم آپ کی کلاس نہیں ہونے والی، نہ تو 1 گھنٹہ نہ 40 منٹ. میں کہتی ہوں بس 20 منٹ حد ہے. اگر کلاس ہوگی تو 20 سے 30 منٹ، اس سے زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گی، کیونکہ بہت چھوٹی حدیثیں ہوں گی، اور جو حدیثیں ہوں گی اس کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گی کہ حدیث کی میننگ کیا ہے، مطلب کیا ہے، یہ کیوں ہمیں ہماری زندگی میں شامل کرنا ہے. بس اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے کہ نہیں اتنا لمبا ٹائم ہوگا، 1 گھنٹے کا ٹائم میں کیسے دے پاؤں گے، میرے پاس گھر کا کام ہے، میرے پاس کچن کا کام ہے. کچن کا کام کرتے رہو، آپ فون چالو کر لو اور آپ حدیثیں سن سکتے ہو. کچن کا کام کرتے رہو، آپ حدیثیں یاد کر سکتے ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بہنیں یہاں پر کلاس میں شامل ہو کر کے ہمارے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ سب حدیثوں کو یاد کریں گے. انشاءاللہ. اچھا، آپ نے ایک چیز سنی ہوگی کہ اولاد کی تربیت کا نا پہلا مرکز جو ہوتا ہے، پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے، وہ کس کی ہوتی ہے؟ ماں کی ہوتی ہے. آپ سبھی نے سنا ہوگا، اور بعض دفعہ آپ سبھی سنتے ہو اور پھر اس پر جو ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ سبھی کو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یہ آپ نے تو بہت پہلے سے سن رکھا ہے نا. تو انشاءاللہ یہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیں، اولاد کی جو پہلا مرکز ہے، پہلی تربیت ہے، پہلی درسگاہ، پہلی کلاس ہے، وہ ماں کی گود ہے. اچھا، جب مائیں دین سے آراستہ ہوں گی تو بچے بھی دین سے آراستہ ہوں گے.
اور اگر ماں دنیا سے لگی ہوئی ہے تو بچے بھی دنیا میں لگیں گے، کیونکہ ماں جس طرف جا رہی ہوگی بچے اسی طرف جائیں گے، ماں کو جو کرتا ہوا دیکھیں گے بچے وہی کریں گے، ہے نا؟ تو بچے کو اگر آپ نے پرورش دینی ہے، اس کے ذہن کو اگر دینی ماحول کی طرف لے کے جانا ہے تو ہم ماؤں کو اپنے اندر دین کو پیدا کرنا ہے، دین کو لانا ہے. اسی لیے سب سے پہلے ضرورت ہے ماؤں کی تربیت کی. الحمدللہ یہاں پر بہت ساری ان میرڈ بھی ہیں، میرڈ بھی ہیں. جو میرڈ ہیں وہ بہت ساری جن کے بچے بھی ہوں گے، بہت سارے نئے بھی ہوں گے جن کے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جن کے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو نیک صالح بنائے. جو ان میرڈ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح جوڑا عطا فرمائے ان کے لیے. تو انشاءاللہ یہاں پر نا ہم سبھی کو نا اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ہم سبھی کو. کیونکہ اگر ہم مائیں غیر تربیت یافتہ ہوں گی تو ہمارے بچوں کے اندر کوئی تربیت نہیں. اگر ہم مائیں ہی تربیت یافتہ ہیں تو پھر ہمارے بچے بھی تربیت یافتہ ہوں گے. کیونکہ پہلے کے ٹائم میں آپ نے دیکھا ہوگا انہی ماؤں سے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے ہیں، انہی ماؤں سے شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہم نے کتنی بڑی بڑے انہی ماؤں نے حضرت علی کو پیدا کیا، عمر کو پیدا کیا، اور بہت سارے لوگوں کو. جیسا کہ آتا ہے امام شافعی کے بارے میں کہ وہ ماں ہی تو تھی کہ جس نے جو ہے امام شافعی کی ماں تھی کہ ان کی تعلیم کے اخراجات مکمل نہیں ہو پا رہے تھے، وہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، انہوں نے اپنا گھر گروی رکھ دیا تھا. کچھ ٹائم کے لیے انہوں نے دے دیا تھا کسی کو اپنا گھر، تم یوز کرو، تم کچھ کرو، ہمیں تھوڑے پیسے دے دو، اپنے بچوں کو پڑھا لے. تو اب دیکھیے وہ ماں ہی تو تھی، وہ ماں ہی تھی جس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مشہور صحابی کو جنم دیا تھا. تو آپ سوچئے کہ وہ ماں ہی ہے جو اپنے بچے کو ایک اچھی تربیت سے ایک اچھا انسان بنا سکتی ہے. تو سب سے پہلے ہم ماؤں کو اپنی تربیت کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ چیزیں آپ نے سنی ہوں گی نا کہ ایک مرد پڑھا تو فرد پڑھا، یعنی ایک ہی فرد پڑھا، اور اگر ایک عورت پڑھ گئی تو پورا خاندان پڑھ گیا. کیونکہ عورت سے کیا ہوتا ہے، ایک عورت اگر دیندار ہے، ایک عورت اگر پڑھی لکھی ہے نا، اس کے بچے بھی دیندار ہو جاتے ہیں، وہ اپنے شوہر کو بھی دین کی طرف لے کے آ جاتی. بعض دفعہ بڑا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ شوہر زیادہ ہی دنیا سے لگے ہوتے ہیں تو بڑا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. ہماری بہت ساری بہنیں ہیں، مجھے بڑے ایسے کالس بھی آتے ہیں، ایسے بتاتی بھی ہیں بہنیں کہ میں بڑی کوشش کرتی ہوں بٹ اتنا زیادہ نہیں، لیکن پھر بھی ہیں جتنا ہے الحمدللہ، دھیرے دھیرے انشاءاللہ تعالیٰ جتنا آپ چاہتی ہیں اتنا بھی ہو جائے گا. تو عورتوں کی بڑی قربانیاں ہیں، اور جب اپنی عورتیں اپنی قربانیاں دیتی ہیں تو پھر علماء اور مجددین پیدا ہوتے ہیں. اور اگر عورتیں اپنی قربانیوں کو بھول جاتی، اپنے دین کو بھول جاتی، دنیا میں مشغول ہو جاتی، تو پھر آج کے ٹائم کی طرح ٹک ٹاکر پیدا ہوتے ہیں، آج کے ٹائم کی طرح. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 40 حدیثوں کو سیکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی، اور اپنے بچوں کو ان حدیثوں میں ڈھالنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جو حدیثیں ہم یہاں پر سیکھنے والے ہیں وہ ساری حدیثیں ہم عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں، ساری کی ساری حدیثیں. مطلب یہ حدیثوں کا جو مجموعہ 40 حدیثوں کا تیار ہوا ہے وہ صرف اور صرف ہم عورتوں سے ہی جڑا ہوا ہے. اب آپ کو ایک چیز اور میں بتا دوں، یہ جو 40 حدیث ہیں ان کو اردو میں آپ کیا کہتے ہیں؟ چہل حدیث. جیسا کہ میں نے گروپ کا نام بھی رکھا ہوا ہے چہل حدیث، ہے نا. 14 حدیثیں جس کو آپ پڑھنے والے ہو. اچھا یہ جو چہل حدیث ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اربعین. کیا کہتے ہیں؟ اربعین. ان 40 حدیثوں کے مجموعے کو عربی میں کہتے ہیں اربعین. اور اگر آپ ایسے کہو گے اردو میں چہل حدیث، ٹھیک ہے، یعنی 40 حدیث، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یہ جان لیا ہوگا کہ عربی میں ان کو کہتے ہیں اربعین. آپ اگر میں نام اربعین ہی رکھنا چاہتے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ نہیں، بہت ساری سسٹرز کو نہیں پتہ ہوگا، تو اس لیے چہل حدیث رکھتے ہیں. تھوڑا اردو میں رہے گا تو لوگوں کو آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں. تو انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان مبارک سے کیا کیا فرمایا
ہے نا انشاءاللہ. صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی میں اشعار پیش کرتی ہوں ان کے لیے. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے. بے شک دیکھیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب لوگ پتھر برسا رہے تھے، آپ سر سے لے کر پیر تک خون میں شرابور تھے، اس ٹائم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طائف والوں کے لیے بدعا نہیں کری تھی. فرشتہ آیا تھا اور کہہ رہا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں تو میں ان کو دونوں پہاڑوں کے بیچ پیس دوں، ان کو چکنا چور کر دوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ان کو منع فرمایا، نہیں، بولا نہیں، میں زحمت بنا کے نہیں آیا ہوں ان کے لیے، میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں. تو جو اتنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے رات اور دن قربان کر دیا کرتے تھے، جن کی رات ہوتی تھی تو پھر وہ امت میری بات میری امت کا کیا ہوگا، ان کو یہ فکر کھائے جا رہی تھی. اور اتنا ہی نہیں، جب کل قیامت کے دن ہمارے سارے انبیاء اکرام، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، غرض کے سارے انبیاء حاضر ہوں گے. کوئی اپنی بیوی کا سوال نہیں کرے گا، کوئی اپنے بچے کا سوال نہیں کرے گا، کوئی اپنی ماں کا سوال نہیں کرے گا، کوئی اپنے والد کا سوال نہیں کرے گا. ہر کوئی کہہ رہا ہوگا اپنی جان، ہر کوئی اپنی جان کے بارے میں اللہ سے سوال کر رہا ہوگا. اس وقت آپ نے یہ حدیث بہت قاعدے سے پڑھی ہوگی اور بہت بار پڑھی ہوگی. اس وقت بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر ایک ہی بات، ایک ہی کلمہ جاری ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ یا رب امتی، اے رب ہماری امت. آپ دیکھیے کہ جو نبی اتنا مطلب قیامت کا کیسا ماحول ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نہ باپ بیٹے کا، نہ ماں اپنے بچے کے لیے. جو ماں جو ہے اپنے بچے کے لیے دنیا میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، وہ ماں بھی وہاں پر کام نہیں آئے گی. اور وہاں پر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. ہر کوئی اپنا سوچ رہا ہوگا کہ بس میں اور میں اور میں، بس میری جان بچ جائے، باقی میرا بیٹا جہنم میں جائے، میری بیٹی جہنم میں جائے، میرا پورا خاندان چلا جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس میں جنت چلی جاؤں، میں بچ جاؤں، میں اپنے آپ کو بچا لوں. یہ ماحول ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس وقت بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اے اللہ میری امت کو بچا لیجئے، میری امت کو بچا لیجئے. اچھا وہ امت، آج اسی امت کے ہم لوگ ہیں، نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، نہ جانے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے نہ جانے کتنی نافرمانیاں اللہ کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے. پھر بھی وہ کیا ہماری اس نافرمانیوں کو دیکھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا تھا کہ وہ ہمارے لیے اللہ سے کہیں؟ نہیں بنتا. پھر بھی وہ کہیں گے. اور کیا ہم اپنا یہ چہرہ لے جا کر کے ان کو فیس کر پائیں گے؟ تو ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو نا دین کا دائی اور شہدائی بنا دے. اللہ ہم سب کو دین سے جوڑ دے اور اللہ ہم سب کو بعمل بنا دے. آمین یا رب العالمین. چلیے یہاں پر دیکھیے حدیث ہے. جب سے پہلے ایک پھر سے میں چھوٹی سی درود شریف پڑھ لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو ہیں نا وہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ نے کیا فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن اور اچھی اور بری تقدیر پر یقین رکھو. تؤمن باللہ،
تؤمن باللہ، تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ کے اوپر، باللہ اللہ کے اوپر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، رسول اور پیغمبر جتنے بھی ہیں، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے دن پر، وتؤمن بقدر خیرہ و شرہ اور ایمان لاؤ اچھی اور بری تقدیر پر۔ یہ حدیث ہے، آپ نے یاد کرنا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ اگر آپ کو عربی نہیں یاد ہوتی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر یقین رکھو۔ اچھا، یہ حدیث کی میننگ جو ہے وہ آپ کو سمجھ آئی؟ اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ آیا؟ الحمدللہ یاد ہو گیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اوکے، میں آپ بتاؤں نا کہ بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگا کیونکہ یہ ایمانی مفصل ہے، بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا۔ جن کو یاد ہے ان کے لیے ماشاءاللہ اچھی بات ہے، جن کو نہیں آتی وہ تھوڑی سی محنت کریے گا اور پھر یاد ہو جائے گا۔ اچھا، اسی کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کے ایک ایک ورڈ کو تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ اس کو میں ایکسپلین کر دیتی ہوں اور انشاءاللہ پھر میں آگے بڑھتی ہوں آپ سب کے ساتھ۔ دیکھیے کیا ترجمہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن اور اچھی بری تقدیر پر یقین رکھو۔ یقین کامل رکھنا ہے، مکمل یقین رکھنا ہے، ڈگمگانے والا یقین نہیں رکھنا ہے۔ اچھا، دین اسلام میں ایمان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، ایمان کی کیا ہے؟ سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور جس کے دل میں ایمان ہے وہی جہنم سے نجات پا سکتا ہے اور جنت میں داخلہ ہو سکتا ہے اس کا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث بھی ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہی جہنم سے نجات پائے گا اور جنت میں اس کا داخلہ ہوگا۔ اور جو شخص ایمان قبول نہیں کرے گا، ایمان جس نے نہیں ہے جس کے اندر، وہ اگرچہ بظاہر دنیا میں کتنی ساری نیکیاں کرے، کتنے سارے غریبوں کو کھانا کھلا دے، کتنے سارے غریبوں کو گھر بنوا دے، کتنا کچھ بھی کر دے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو کیا کر دے گا؟ دنیا میں دے دے گا، چاہے جتنی بھلائی کا کام کر لے۔ آخرت میں اس کے لیے خسارہ ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ دنیا کا کوئی کتنا بھی مطلب کہتے ہیں نا کہ احد پہاڑ کے برابر اگر وہ نیکی کر لے اور اگر ایمان نہیں ہے تو بھی وہ قابل قبول نہیں، وہ نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں، تو ایمان لانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پر جو دیکھیں کہ یہ حدیث، یہ جو شخص قبول نہ کرے، آیت نمبر یہاں پر دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز نہ قبول کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 85 میں فرما رہے ہیں کہ جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرتا ہے، کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی دین ہو، اگر وہ دین اختیار کرتا ہے تو وہ اس کا دین ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ ایسا شخص دنیا میں چاہے جتنی نیکیاں کر لے، آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا، خسارے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا۔ وہ کس میں ہوگا؟
نقصان میں، اس کو صرف اور صرف نقصان ہی حاصل ہوگا. جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. جہنم کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ ہے. تو سب سے پہلے ہمیں ایمان کے بارے میں جو سب سے ضروری چیز تھی الحمدللہ ہم نے اس کو سیکھی. تؤمن باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، یہ ہم نے یہاں پر جانا. اچھا، اور اس کے بعد اور بھی چیزوں میں تو ایمان لانا ہے نا. دیکھیے ایمان 6 چیزوں کا نام ہے. ایمان 6 چیزوں کا نام ہے، جیسا کہ حدیث میں نے ایکسپلین کیا تھا، لیکن یہاں پر میں نے الگ الگ بھی لکھ دیا. نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا. نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا. نمبر 2 فرشتوں پر ایمان لانا. نمبر 2 فرشتوں پر ایمان لانا. نمبر 3 اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا. نمبر 4 اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانا، رسولوں پر، نبیوں پر جو ہے نا، سب پر. نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان لانا. نمبر 6 اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. ہماری تقدیر کیسی ہے، ہم کیسے ہیں؟ دیکھیے تقدیروں کو بدلا جا سکتا ہے دعاؤں کے ذریعے سے. دعا یہ ہم تقدیر، ہماری تقدیر میں کیا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہمیں چوائس دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، تم چوز کر سکتے ہو، تم اچھائی کی طرف جاؤ گے یا برائی کی طرف جاؤ گے. سلیکٹ کرنے کا جو آپشن ہے نا وہ اللہ نے ہمارے اوپر دے دیا ہے، ہمیں دے دیا ہے. تو اب ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم سلیکشن جو ہے نا وہ اپنا برائی کی طرف کر لیں اور پھر ہم یہ کہتے پھریں کہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. ہم برائی کی طرف چلے جائیں اور برائی اپنا مقدر ہم خود بنا لیں اور ہم پھر کہیں کہ ہمارا دل ہی نہیں لگتا نماز پڑھنے کا، ہمارا دل ہی نہیں لگتا قرآن پڑھنے کا، ہمارا دل ہی نہیں لگتا ہے کہ ہم حدیثوں کو سنیں، اور ہم برائیوں کی طرف لگے رہیں. یہ جو چوز کرنے کا آپشن ہے نا اچھائی اور برائی کو، یہ اللہ نے ہمیں دے دیا. اب اگر ہماری تقدیر میں برائی تھی لیکن چوز کرنے کا جو آپشن تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، ہم نے اچھائی چوز کر لی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف ثابت قدم رکھے گا. اور اگر ہم نے برائی کو چوز کیا، برائی کی طرف چلیں گے تو پھر وہ ہمارے اوپر ہے. تو یہ جو چوز کرنے کا آپشن ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دے کے رکھا ہوا ہے. تو چلیے یہاں پر جو یہ 6 چیزیں ہیں، یعنی یہ جو 6 آپشن ہیں ہمارے ایمان کی، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 فرشتوں پر، نمبر 3 اللہ کی کتابوں پر، نمبر 4 اللہ کے پیغمبر یعنی رسولوں نبیوں پر، نمبر 5 آخرت کے دن پر، نمبر 6 اچھی اور بری تقدیر پر. ان سب پر ایمان لانا، اس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کر دیتی ہوں، بہت سارا ٹائم نہ لگے. دیکھیے اللہ پر ایمان لانا کیا ہے، یعنی اس کی ذات کو، اس کی صفات کو، اور اس طرح ماننا جس طرح قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے نا. جیسا کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ فلاں پیر، فلاں اولیاء، فلاں مزار کو شامل کر دیتے. یہ کیا کر دیتے؟ مانتے تو ہیں ہم کہ اللہ ایک ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ میں کسی اور کو بھی شامل کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑا گناہ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کرے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا. تو ہمیں شرک جیسی اتنی بڑی برائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو بہن ان برائیوں میں شامل ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور دیکھیے اس بات کا ہمیں یقین رکھنا، اگر چاہ ہم نے اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، کانوں سے اس کی آوازیں نہیں سنی، زبان سے اس کو بولتے ہوئے نہیں سنا، اور ہاتھوں سے ہم نے چھوا نہیں ہے، لیکن وہ موجود ہے، اس بات کا یقین ہر ایک ایمان والے کو ہوتا ہے. یہاں پر بھی سبھی لوگوں کو ہے کہ اللہ ہے. اللہ کیا ہے. تو اس بات کا یقین رکھنا، اگر چاہ ہم نے اس کی باتوں کو کانوں سے نہیں سنا، زبان سے بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہاتھوں سے نہیں چھوا، لیکن اللہ ہے، اس بات کا یقین رکھنا ہے. اور وہ موجود ہے، اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اس بات کا یقین کامل رکھنا ہے. اور اسی کے حکم سے دنیا کا سارا نظام چلتا ہے، اس بات کا بھی یقین رکھنا ہے. تو یہ ہے اللہ پر ایمان لانا. یہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا. اور پھر نمبر 2 ہے فرشتوں پر ایمان لانا. نمبر 2 کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا. فرشتوں پر ایمان لانا کیا ہے؟ کہ یہ ماننا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو نور سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی مختلف صورتیں ہیں، وہ کیسے ہیں؟ وہ
مختلف طریقے سے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وہ ہر حکم بجا لاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے سوائے فرما برداری کے. صرف اور صرف وہ فرما برداری کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ ہی کے لیے ہر کچھ کرتے ہیں. وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے, اور وہ بہت معصوم ہیں. اور ان میں نا جنس یعنی مرد اور عورت کچھ بھی نہیں ہے, بس وہ نور سے بنے ہوئے ہیں. وہ کیا چیز ہیں وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. وہ فرشتے ہیں. اس بات کا ہمیں ایمان لانا ہے. نمبر 3, اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا. اللہ کی کتاب سب سے پہلے ہمارا پیارا سا قرآن, جس کو ہم اور آپ ماشاء اللہ صبح شام دوپہر کبھی تو تفسیر کلاس میں, کبھی تجوید کلاس میں, کبھی تو خود تلاوت میں, کبھی ناظرہ کلاس میں, ہر جگہ شامل ہوتے ہیں, ہر جگہ سنتے پڑھتے ہیں, کبھی خود تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر ایمان لانا اور یقین کامل رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود رکھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی کتابیں نازل فرمائی, تورات, زبور, انجیل, یہ ساری کتابیں نازل فرمائی. ان سب پر بھی ایمان لانا. اگر چاہ ان میں تبدیلی ہو چکی ہے, جیسا یہ نازل ہوئی تھی ویسی اب نہیں ہے, کیونکہ ان کے ماننے والوں نے اس میں اپنی طرف سے کچھ من گڑت باتیں ایڈ کر دی ہیں. تو یہ ایمان لانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے بھیجی ہوئی, لیکن اس پر عمل نہیں کرنا ہے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے وہ ہمیں عمل نہیں کرنا. عمل کس پر کرنا؟ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے, جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کو حق ماننا, اس کو سچا ماننا, اور یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مختلف پیغمبروں پر مختلف کتابیں نازل فرمائی. یہ 4 کتابیں جو ہیں تورات, زبور, انجیل, قرآن, یہ مشہور ہیں. باقی اور بہت سارے پیغمبر آئے, بہت سارے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب یعنی صحیفے عطا فرمائے, تھوڑی تھوڑی, جیسے کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں, تھوڑی تھوڑی باتیں, تھوڑے تھوڑے ورق میں ایسا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. بعض کو کتابیں بھی عطا فرمائی, لیکن وہ سب جو ہے اتنا مشہور نہیں ہے. یہ 4 کتابیں زیادہ مشہور ہیں. تو بہرحال یہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی سب اس ٹائم کے اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی اور صحیح نصیحت کے لیے نازل فرمایا, جیسا کہ آج کے ٹائم میں ہم سب کے لیے الحمدللہ قرآن ہے. جو کچھ اس کتاب میں تھا اس پر اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان پر ایمان لانا, پھر وہ چاہے تورات کے ٹائم پر ہو یا زبور ہو یا انجیل ہو یا پھر آج کے ٹائم پر ہماری اور آپ کی قرآن ہے. ہمارا ایمان لانا سب سے زیادہ ضروری ہے. اس کے حکم کو ماننا, اس کے اندر جو احکامات ہیں اس کو ماننا, اس پر عمل کرنا, یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور قرآن آخری کتاب ہے. یہ کتاب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یہ بھی ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک, کس کے ذریعے سے آئی یہ کتاب؟ یہ کتاب اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں نازل فرمایا, وہاں سے تھوڑی تھوڑی کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی. اس کے بعد نمبر 4, اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لانا, رسولوں اور نبیوں پر. یہ پیغمبر, رسول اور نبی سب ایک ہی میں آتے ہیں, ان کے اوپر ایمان لانا. ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے, عیسیٰ علیہ السلام آئے, ابراہیم علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, یونس علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, بہت سارے نبی. تو ان کی اپنی ہر ایک قوم میں اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو بھیجا؟ تاکہ بندوں کی ہدایت کا یہ ذریعہ بن جائیں, یہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نازل جبکہ یہ پیغمبر جو تھے نا یہ عام انسانوں میں سے تھے, لیکن ہاں یہ اللہ کے خاص بندے تھے تو یہ عام انسانوں میں سے, لیکن یہ اللہ کے خاص بندے تھے. اور یہ ساری مخلوق میں سب سے افضل تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور نبی کے لیے چنا, اپنے لیے اپنا پیغام دنیا میں پہنچانے کے لیے. اللہ تعالیٰ جس کو چنے گا ظاہر سی بات ہے وہ بڑا افضل بندہ ہوگا, وہ بڑا جو ہے کہتے ہیں کہ یوں کہ یہ کہ نا بڑا VIP بندہ ہوگا, تبھی تو اللہ تعالیٰ نے چنا.
اور بڑا اللہ کا خاص بندہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا. جو بھی پیغمبر آئے، رسول آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے بھی دیے. ان کو معجزے کیوں دیے؟ کیونکہ لوگ یقین ہی نہیں کرتے تھے. لوگ کیا کرتے تھے؟ یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ ہاں یہ پیغمبر ہے، یہ رسول ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو میجک دیا، وہ میجک کیسا تھا؟ جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ انگلی کا اشارہ کرنا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، اور پھر جو ہے راستے میں چلنا تو جو پیڑ ہے نا، درخت ہیں، ان کا سایہ کر دینا، بادلوں کا سایہ کر دینا، راستے میں درختوں کو ان کو سجدہ کرنا. یہ ساری نشانیاں تھیں نا کہ آپ پیغمبر ہیں. آپ کیا ہیں؟ پیغمبر ہیں. جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، آپ کو نبوت عطا نہیں کی گئی تھی، اس ٹائم میں بھی آپ جب جاتے تھے اور تجارت کے غرض سے جب سفر کیا کرتے تھے، دھوپ تیز ہوا کرتی تھی، بادل آپ کے سروں پر سایہ کر لیا کرتا تھا. تو یہ دیکھیے، یہ نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی کہ ہاں یہ ہمارے خاص بندے جن کے اوپر ہماری خاص رحمت تھی. اور اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، خاتم النبیین بنا کر بھیجا. خاتم النبیین یعنی آخری نبی بنا کر بھیجا. اور یہ آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبوت نہیں آنے والی. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو وہ جھوٹا ہے. حدیث میں آیا کہ وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول آ ہی نہیں سکتا. اگر کوئی نبی اور رسول تھا، ہے اور رہے گا تو وہ آخری ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ کوئی نہیں. تو اس بات کا یقین رکھنا ہے انشاءاللہ. ان کے لائے ہوئے احکامات پر، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے اور اسی کو اپنے لیے فرض سمجھنا ہے انشاءاللہ. کیونکہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. سورہ احزاب آیت نمبر 40. مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. وہ تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں. وہ تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی. اور پھر نمبر 5 ہے آپ کا آخرت کے دن پر ایمان لانا. نمبر 5 کیا ہے؟ آخرت کے دن پر ایمان لانا. یعنی قیامت آنے والی ہے، اس سے پہلے اس کی علامتوں کو پیش آنا، قبر میں سوال و جواب کا ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، اعمال اور حساب و کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو سوال کریں گے اس پر ایمان لانا، پل صراط سے گزرنے پر جنت اور جہنم کے بارے میں کہ جنت سچ ہے، نافرمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس پر ایمان لانا، ان واقعات کو جاننا، قرآن و حدیث میں پڑھنا، اور پھر اس پر قیامت کے دن اور اس کے بارے میں سارے سلسلہ جو بھی قرآن و حدیث میں آیا، ساری باتوں پر ہمیں ایمان لانا. اور پھر ہے نمبر 6 اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. یعنی اس کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات عالم کے ہر بناؤ اور بگاڑ، اس کے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا کوئی کرے گا. اور جس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی خیر و شر مقرر فرمائی ہے وہ ہو کر رہے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آپشن دیا ہے کہ ہم چوز کر سکتے ہیں کہ ہم اچھائی کی طرف جائیں یا برائی کی طرف جائیں، ہم اچھے کام کریں یا برے کام کریں. تو یہ آپشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے. ایک چیز اور حدیث میں آئی ہے کہ تقدیر کے بارے میں ہمیں بحث اور مباحثہ نہیں کرنا ہے، ورنہ ہمارا ایمان جانے کا خطرہ ہے. تو ہمیں اور آپ کو تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کرنا. یہ نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں تو برائیاں لکھ دی ہیں، تو پھر اب ہم برائیاں کریں گے، پھر ہمیں کیوں عذاب ملنے والا. برائیاں تو اللہ نے لکھی، اچھائیاں لکھی، لیکن اللہ نے آپشن دیا ہے کہ تم کیا اس برائی سے خود کو روک سکتے ہو؟ کیا اس برائی سے خود کو روک سکتے ہو؟ روک سکتے ہو تو روک لو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے. تو ہمیں زیادہ اس کے بارے میں بحث نہیں کرنی ہے. اب اتنی کوشش کرنی ہے کہ ہم سے جو بھی کام ہو وہ بس نیکیوں والے کام ہوں، اچھی کام ہو، نیک عمل ہو. تو ان چیزوں پر انشاءاللہ ہمیں ایمان لانا ہے. ان کو بغیر کسی شک کے اپنے دل میں سچے دل سے ماننا ہے. جتنے بھی عقائد ہیں، جتنی بھی اعمال ہیں نا، وہ ان 6 چیزوں میں آ جاتے ہیں. تو یہ جو 6 چیزیں تھیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہاں پر میں نے آپ کو
کلیئر طور پر، بہت زیادہ نہیں لیکن بہت سرسری طور پر میں نے جتنا بھی میرے علم میں تھا، جتنا میں ایکسپلین کر سکتی تھی آپ کے سامنے، میں نے ایکسپلین کر دیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس حدیثوں کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور اسے حفظ کر کے اسے یاد رکھنے کی اور اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو چلیے اب آپ سب کا یہ ڈیسیزن ہوگا کہ آپ سب لائیو کلاس ڈیلی لیں گے یا پھر آپ بیچ میں ایک دن چھوڑ کے لیں گے، یا پھر جو ہے آپ سبھی 2 دن کا بیچ میں گیپ رکھیں گے، یا پھر میں ویڈیو ڈال دوں اور آپ ویڈیو سن کر کے پھر ہمیں جو ہے حدیث سینڈ کر دیں گے. مطلب ایک دن آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے اور اس دن ہم آپ کی حدیث سن لیں گے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ مجھے جہاں تک سمجھ آتا ہے کہ اگر میں نے ویڈیو ڈالی نا تو کبھی آپ نے سنا، کبھی نہیں سنا، کبھی دل کیا، کبھی لیٹ ہو گیا. لیکن اگر آپ لائیو کلاس میں ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ اس کلاس کو مکمل کر پائیں گے. بھلے ڈیلی میں یہ کلاس اگر آپ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ حدیث تھوڑی بڑی ہے تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کو یاد کرنے میں پرابلم ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کو یاد کرنے میں پرابلم ہے تو میں 2 days کا گیپ کر دوں، بیچ میں 2 دن آپ کو گیپ کر دوں. آپ ان 2 دنوں میں حدیث کو یاد کریے اور پھر جب آپ تیسرے دن کلاس میں آئیں گے تو آپ مجھے وہ حدیث پہلے سنائیں گے اور اس کے بعد ہم کلاس اسٹارٹ کریں گے. جس کو عربی یاد ہوتی ہے وہ عربی سنا دے گا، جس کو اردو یاد ہوتی ہے وہ اردو سنا دے گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم کلاس اسٹارٹ کریں گے. تو یہ آپشن آپ کے پاس میں دے رہی ہوں. ان آپشن میں آپ کو کیا چوز کرنا ہے وہ آپ مجھے بتاؤ گے اور انشاءاللہ پھر اسی حساب سے میں آگے کی کلاس کراؤں گی. دوسری چیز، ایک چیز اور میں آپ سب کو بتا دوں، آج جیسا کہ ابھی 11 بجنے والا ہے اور میں نے اناؤنس کیا تھا کہ میں جو ہے تجوید کی کلاس 30 جون کو اسٹارٹ کروں گی. لیکن ابھی میں چاہتی ہوں کہ میں 4-5 دن اور زیادہ بڑھا دوں. اگر کوئی نیو ایڈمیشن لینا چاہتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ تجوید کلاس میں شامل ہو جائے، تو پیاری بہنوں یہ صرف 2 مہینے کا کورس ہے اور الحمدللہ اس میں بیسک ٹو ایڈوانس چیزیں آپ سب کو سکھائی جائیں گی. اور اس تجوید کورس میں انشاءاللہ آپ بہترین طریقے سے اس کو سیکھ کر کے قرآن پڑھنے والے بن جاؤ گے، اس کو رولز اور اس کے قواعد کو جاننے والے بن جاؤ گے. اور جس نے تجوید نہیں پڑھا اس نے قرآن پڑھا یہ جاننے کے بعد بھی کہ تجوید سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان کے اوپر تجوید سیکھنا واجب ہے، واجب فرض کے درجے میں آتا ہے. جس نے بھی تجوید نہیں سیکھا اور اس نے قرآن ایسے ہی پڑھا اور اس کو غلط کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو اسے ناراض ہوتے ہیں اور پھر وہ گنہگار بھی ہوتا ہے. کیونکہ بعض دفعہ ہم سے میننگ چینج ہو جاتی ہے اور جب میننگ چینج ہوتی ہے تو پھر ہم گناہگار ہوتے ہیں. اسی لیے ہمیں اور آپ کو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے. جب تک آپ کو معلوم نہیں تھا تب تک کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہاں تجوید سیکھنا چاہیے، تجوید سے قرآن پڑھنا چاہیے. ابھی بھی اگر آپ نے نہیں پڑھا تو اب اگر آپ غلطیاں کرتے ہیں تو آپ گناہگار ہوتے ہیں. تو پیاری بہنوں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے علم و ادب اسلامک سرکل ادارے میں انشاءاللہ بہت جلد تجوید کورس اسٹارٹ کیا جا رہا ہے، جس کو آج ہی اسٹارٹ کرنا تھا لیکن میں کچھ ٹائم کے لیے بڑھا رہی ہوں. تو اگر آپ سب ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ سب جلد از جلد مجھ سے کانٹیکٹ کریے. انشاءاللہ میں تجوید کورس میں آپ کو شامل کرتی ہوں. اور یہ صرف 2 مہینے کا کورس ہے اور پیڈ کورس ہے. اگر کوئی ایسا ہے جو بالکل بھی پے نہیں کر سکتا، اس کو پرابلم ہے، اور تو وہ انشاءاللہ العزیز مجھ سے کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو جو نہیں کر سکتے ہیں پیڈ، جن کو پیسے کی پرابلم ہے، دقت ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم ان کو ایسے ہی اس کلاس میں شامل کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں کمپلسری اگر آپ نے نہیں دیا تو ہم آپ کو نہیں پڑھائیں گے، ایسا والا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ سبھی بہنیں اس تجوید کلاس کو ضرور کریں. دیکھیے بہت زیادہ فیس نہیں ہے، منتھلی 300 روپیز ہے، یعنی 300 روپے مہینے ہے. تو اگر آپ 2 مہینے کلاس کریں گے تو صرف 600 روپیز آپ کا جائے گا، زیادہ بھی نہیں جائے گا. اور انشاءاللہ آپ اس کورس کو آرام کے ساتھ ایک دم اطمینان کے ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے بعد آپ سیٹسفائیڈ ہو سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میری قرآن مکمل ہوگی. دیکھیے اس کورس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز ہمارے علم و ادب اسلامک سرکل میں اما بارہ کرایا جاتا ہے.
ناظرہ قرآن، وہ بھی انشاءاللہ جب آپ کا تجوید مکمل ہو جائے گا میں آپ کو اس میں شفٹ کر دوں گی، آپ ادھر جا کے اماں پارا بھی پڑھ سکتے ہو، ایک دم فری کلاسز رہے گی اماں پارا کی، کوئی پیڈ کورس نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ میں اس بات کی امید رکھتی ہوں کہ آپ تمام بہنیں ہمارا تجوید کورس ضرور جوائن کریں گے. دیکھیے اگر کسی کو نمبر چاہیے تو آپ لے سکتے ہیں 7355053536، اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر لیجئے. کیا ہے 7355053536، اس نمبر پر آپ مجھے کانٹیکٹ کر لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تجوید کورس میں جوائن کر دیا جائے گا. چلیے انشاءاللہ میں پھر سے ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیاری سی درود شریف پڑھ دیتی ہوں، صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے ہم آپ سے بات کرتے ہیں، بس ایک سیکنڈ.